نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو آج کا یہ مبارک دن عید کا مبارک ہو. اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت پاک کے صدقے سے عالم اسلام اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا فصل لربک وانحر، کہ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں. آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اسی فلسفہ قربانی سے متعلق ہے. پچھلی چند نشستوں میں ہم نے قربانی کے حوالے سے چند ایک باتیں کی ہیں جو قربانی اور اثار کے حوالے سے ہیں، مگر آج اسی مضمون کو ایک اور جہت سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پہلے ابتدائی کلمات ہیں جس جملے سے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، پورے مضمون کو اسی تصور سے سننے اور سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے قربانی کا، قربان، اس کا مادہ 3 حروف ہیں، قاف، را اور با. اور ان 3 کو اگر جمع کیا جائے تو یہ قرب بنتا ہے. اور قرب اسی سے اردو زبان کا لفظ ہے قریب ہونا. قرب کہتے ہیں قریب ہونے کو. تو یہاں پر قرب سے مراد کون سا قرب ہے یا کس کا قرب ہے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے اسی ذات کا قرب ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، جملہ عبادات بھی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہی ہے. تو جب اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو انسان کو اسی کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور تاریخ انسانی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک حیات میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے
کہ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جو یقیناً خاصہ نبوت ہی ہے، جن میں سے ہم نے پچھلی جو ہمارا درس قرآن تھا اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا، پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی قربانیوں کو قرآن مجید نے بیان کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی قربانیوں کا سلسلہ بیان کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہے، تمام انبیاء کرام، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ وہ اس عظیم قربانی کا نمونہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں، اور پھر صحابہ کرام میں سب سے بڑی قربانی سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے مبارک خانوادے کی ہے، کہ جس نے قیامت تک کے لیے امام علی مقام کو حق کے نمائندہ اور حق کی علامت کے طور پر امت میں قائم کر دیا ہے۔ اب اس فلسفہ قربانی کو اگر ہم آج کی اس قربانی کے ساتھ ملا کر میں عرض کرنا چاہوں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آج اللہ کے حکم سے جو جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، قربانی صرف یہی نہیں ہے، یعنی ہم پورا سال اس قربانی کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور آج کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے سے کوئی بڑا عمل آج کے دن اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ سب حدیث ہم بیان کرتے رہتے ہیں، میں صرف آپ کا اس مضمون کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے 10 سال مدینہ طیبہ میں ہر سال قربانی فرمائی اور 2 جانور ذبح فرمائے، ایک اپنے اور اپنے اہل بیت پاک کی طرف سے اور ایک اپنی اور اپنی پیاری امت کی طرف سے۔ اور حضور مولا کائنات علیہ السلام پھر ساری زندگی 2 جانور ذبح کرتے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ عرض کرنے لگے کہ مجھے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ تم ہمیشہ میری طرف سے قربانی کرنا، یعنی یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ کتنا محبوب عمل ہے آقا علیہ السلام کا۔ اور جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیکیاں ملتی ہیں، اور جیسے ہی اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کے حضور مقام قرب جنت میں اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس عمل کی عظمت اور اس کی قبولیت کی طرف اشارہ اور دلیل ہے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے، الا ماشاء اللہ، یقیناً استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، مگر اجتماعی طور پر امت اس عظیم جذبہ قربانی کو بھول چکی ہے کہ جو قربانی صرف آج کے دن کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے سال جس کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ اس کا فلسفہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سورہ النساء ہے، قرآن مجید کا 4تھا سورہ ہے، اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 36 ہے۔ میں جلدی سے اس کا ترجمہ پڑھ کے پھر ایک واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم نماز ادا کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ یعنی وہ تصور قربانی جو ہے، جو میں نے کہا کہ صرف آج کے دن کی قربانی کا عمل نہیں ہے، یہ ساری زندگی پر محیط ہے اور سال کے ہر دن پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کا شریک مت بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور احسان کرو، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی اور دنیا سے چلے گئے تب بھی۔
احصال ثواب کی صورت میں، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، پھر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور پھر جو مسکین محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے، نزدیک کا ہمسایہ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پھر اس کے بعد جو قریب کا نہیں دور کا ہے یا اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارے قریب آ کر بیٹھتا ہے اپنے ہم مجلس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو بھی تمہارے قرب میں آ کر بیٹھتا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے غلام نوکر جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں امپلائی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر یہ ساری بات بیان کر کے جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ رب العزت ہرگز اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یا صرف اپنا ہی خیال کرتا ہے۔ جب پیچھے اتنے راستے بتا دیے کہ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اور یہی تعلیمات اسلامی ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے، میں ایک جملہ عرض کر کے اس واقعہ کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جب جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو اللہ والوں نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، مفسرین نے بیان کیا کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی میں کو بھی ذبح کرنا ہے، اپنی انا کو۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ میں، اس میں سے ہی ساری خرابی ہوتی ہے، اور یہی خرابی اللہ نے پہلے دن بتا دی۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے یہی کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی ساری عبادتیں اور ساری ریاضتیں اللہ رب العزت نے ٹھکرا دی تھی، اور یہ میں ایک لمحے کے اندر جب یہ سوچ انسان میں آ جائے نا کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، بس سمجھ لیں کہ وہ وہاں ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والوں میں ایک بڑا نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا، ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ ذرا لیٹ ہو گیا تو ایک گناہگار شخص عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس نے جب اس گناہگار شخص کو دیکھا تو اس نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ اتنا گناہگار ہے کہ میرا حشر اس کے ساتھ مت کرنا۔ یعنی ظاہراً کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جملہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، اور وہ چونکہ اس کے ساتھ قیامت کے دن نہیں رہنا چاہتا تو ہم اس گناہگار کو آپ کے ساتھ رکھیں گے، اس کا انجام بدل دیا۔ یہ ایک لمحہ جس نے انسان کو کس مقام سے کہاں پہنچا دیا۔ تو قربانی یعنی یہ ہے کہ ہر سال ہر ضرورت مند کا خیال رکھا جائے، ہر ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچا جائے۔ اور میں اس پر جو آپ کو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم شاگرد ہیں شیخ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا اس تصور قربانی کو سمجھیں۔ اب اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے دی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے پہلے کہا کہ ہم صرف جانور کو ذبح کرنا قربانی سمجھتے ہیں، نہیں۔ قربانی ایسا عمل ہے کہ جو انسان زندگی کے ہر لمحے میں کر سکتا ہے، دوسرے کا خیال کر کے، دوسرے کا احساس کر کے، دوسرے کی مدد کر کے، دوسرے کی ضرورت پوری کر کے، ہر لحظہ کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج پر تشریف لے جا رہے تھے، جب کوفہ پہنچے تو قافلے نے قیام کیا، اور وہاں پر ضروریات زندگی
خریدنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم کچھ سامان وغیرہ خرید لیں، پھر آگے سفر کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں شیخ ربیع بن سلیمان کہ میں نے دیکھا کہ دور شہر کے ایک کونے میں، بازار کے کونے میں ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، مردار جانور ہے، اور ایک عورت ہے جس نے بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ اس کے جسم سے گوشت کاٹ رہی ہے مردار کا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت یہ مردار گوشت لے کر لوگوں کو کھلاتی ہو، فروخت کرتی ہو، مجھے اسے اس غلط کام سے روکنا چاہیے۔ اس کے پیچھے چل دی ہے، اس نے اپنی تھیلی کے اندر وہ سارا گوشت جو اس نے کاٹا تھا جمع کر لیا، اور چلتے چلتے ایک مکان کے اندر جانے لگی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں ایک بدحال عورت ہوں جس کے حال اچھے نہیں ہیں۔ اندر سے اس کی بیٹیوں نے دروازہ کھول دیا۔ تو شیخ سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کی 4 بچیاں مجھے جوان نظر آئیں، سب بڑی غربت کے حال میں پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی۔ میں اسے دیکھنے لگ گیا تو اس نے بچیوں سے یہ کہا کہ اس گوشت کو پکاؤ اور کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو آواز دی اور کہا کہ یہ ظلم مت کرو، بچیوں کو حرام مت کھلاؤ، کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میں تو 3 مہینے سے غربت کی عجیب حالات میں ہوں اور 4 دن کا ہم پر فاقہ ہے، اور اضطراری حالت میں ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ شیخ سلیمان فرماتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا، میں بازار چلا گیا، جو کچھ ساز و سامان میرے پاس تھا وہ میں نے بیچ دیا، اور مجھے کچھ کھانا بھی مل گیا، کچھ غلہ بھی مل گیا، اور 400 درم بچے جو میں نے ایک تھیلی میں ڈال کے اس عورت کو دے دیے کہ بچوں کو حرام مت کھلاؤ۔ اور اب چونکہ میرے پاس سفر کا سامان نہیں تھا حج کا، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ حج پہ چلے جائیں، مجھے کچھ مصروفیت ہے، یعنی نیکی کو ظاہر نہیں کیا، میں نہیں جانا چاہتا۔ لوگ روانہ ہو گئے، وہ وہیں رک گئے، تو انہوں نے کہا جب قافلہ واپس آئے گا حج کر کے تو میں یہاں سے واپس ان کے ساتھ اپنے علاقے میں چلا جاؤں گا۔ تو جو وہ قافلہ حج کر کے واپس آیا تو ہر شخص جب ان کے پاس آتا تو وہ ان کو یہ کہتا حج تمہیں مبارک ہو، میری تم سے مینا میں ملاقات ہوئی تھی۔ دوسرے شخص نے آ کے یہ کہا حج مبارک ہو، میری تمہارے ساتھ صفا و مروہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ کسی نے کہا میری تمہارے ساتھ عرفات میں ملاقات ہوئی، کسی نے کہا مزدلفہ میں ہوئی۔ ہر کوئی آ کر کہتا رہا کہ ہم تمہارے ساتھ حج میں تھے، ہر جگہ تمہیں دیکھا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی، حیرت میں تھے، اور پریشان تب ہوئے جب ایک شخص نے یہ آ کر کہا کہ تمہاری امانت ہے میرے پاس جو تم نے مدینہ پاک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے دی تھی۔ اس نے ایک تھیلی تھی، وہ اس کو پکڑا دی، اور اس تھیلی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، مور لگی تھی اور جملہ لکھا تھا من عاملنا ربح، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع پا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تم نے مجھے امانت دی تھی، یہ لے لو۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی کشمکش میں میں سو گیا، اس تھیلی کو بھی میں نہیں پہچانتا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے مدینہ پاک میں یہ امانت مجھے دی ہے۔ کہتے ہیں اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، سننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان، تمہیں تمہارے حج کے اور کتنے گواہ چاہیے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہیں تمہارے حج کے اور کتنے گواہ چاہیے؟ تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ صرف حج قبول ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ تمہاری صورت میں مقرر کر دیا ہے جس نے اس سال حج کیا ہے اور لوگ اس کے گواہ ہوئے ہیں، اور یہ فرشتہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کرے گا۔ کیوں کہ تم نے جن بچیوں کی یعنی شفقت کی ہے اور جن پر مہربانی کی ہے وہ میری خاندان نبوت کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ایک عمل کے بدلے میں، اور فرمایا یہ تو تمہیں اللہ نے دے دیا ہے، قیامت تک کا اجر ہر سال تمہیں حج کا بھی ملے گا، اور یہ جو تھیلی ہے
اس کے اندر تمہارے لیے 600 دینار ہیں، تمہارے 400 درہم کے بدلے میں دنیا میں بھی 600 دینار عطا کر۔ یہ ہے وہ عظیم فلسفہ قربانی۔ میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، تو اس سے مجھے خیال آیا کہ میں اس پر آپ سے بات کروں۔ وہ پوسٹ یہ تھی کہ 2 غریب بچے تھے، وہ بیچارے بدحال برے حال میں، یعنی جیسے ایک غریب بچہ ہوتا ہے ایسے مسکین سے نظر آ رہے تھے، اور نیچے کسی نے جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہر سڑک پر حج موجود ہے مگر ہم مکہ جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، حج کرنا ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے، خواہش ہے، دل تمنا اور آرزو ہوتی ہے، مگر بہت سارے حج ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو فلسفہ قربانی یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے لیے قربانی دینے کو فراموش نہ کیا جائے۔ تو جہاں کوئی ضرورت مند نظر آئے، کوئی محتاج نظر آئے، کسی کی حاجت ہے، اس کی حاجت کو جب پورا کر لیتا ہے انسان، تو اللہ رب العزت ایک ایک عمل کے بدلے میں کئی حج کا ثواب انسان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق اور ذوق اور شوق عطا کرے، اور ہمیں ایسی ہی ایمان کی کیفیات نصیب کرے اور ایسا ہی ایمانی جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔